ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں، اور قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا ہم گنہگاروں کو، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا جی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اللہ نے اپنی پاکی سے اس بات کا آغاز فرمایا تاکہ بعد میں آنے والا کوئی بندہ وہ ان ظاہری فاصلوں کو دیکھ کر کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ کام ہی تعجب والا ہوا۔ فاصلہ کتنا تھا؟ آج کے دور میں گوگل میپ سے اگر آپ سرچ کریں تو وہ آپ کو مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک کا فاصلہ ہے وہ 1461 کلومیٹر بتائے گا، 1461 کلومیٹر، جو کافی سفر ہے۔ اور اگر آپ اس کے لیے بائی روڈ کسی تیز ترین سواری کا انتخاب کر کے گوگل سے پوچھتے ہیں کہ میں تیز ترین گاڑی کے اوپر اگر جاؤں، راستے میں رکوں بھی نہ تو کتنی دیر میں پہنچوں گا، تو وہ حالانکہ ملک علیحدہ ہے، سرحدیں جب چینج ہوتی ہیں تو باقاعدہ طور پہ ٹائم لگتا ہے، ویزا چیک ہوتا ہے، پھر گاڑی کو جو ہے وہ آگے اگلے ملک میں انٹر ہونے دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے بغیر اگر آپ پوچھیں تو پھر بھی گوگل میپ آپ کو آج کے دور میں اتنا جدید دور آ جانے کے باوجود بھی وہ یہ کہے گا کہ آپ کو پہنچنے میں تقریباً 16 گھنٹے اور 53 منٹس یعنی ٹوٹل 17 گھنٹے وہ تیز ترین گاڑی کے اوپر جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ اور تیز ترین گاڑی کا آگے جو ہے وہ اس کا گاڑی کا حساب لگایا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں پیدل کی تو پیدل جانے کے لیے 599 گھنٹے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 599 600 گھنٹہ کہہ لو، ٹھیک ہے، یہ پیدل جانے والے بندے کے لیے لگتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جہاں سے مرضی سرچ کر لیں، گاڑی سے جائیں پیدل جائیں جہاں مرضی، چنگا پلا لمحہ تے اوکھا کام سی تے اللہ نو پتہ سی ایک زمانہ آ جانے لوکاں نے جنگلاں تے میٹر بھی ناپ لینے نے، کلومیٹر بھی ناپ لینے۔ اتنے ہوں بیٹھے ہیں اپنے موبائل نو پوچھو کہ میں اتوں کراچی جانا ہے تو مینوں کتنا ٹائم لگے گا، تہاڈا موبائل دسے دا ٹرین تے جائیں دا تے اتنا ٹائم لگے گا، گڈی تے جائیں دا تے اتنا ٹائم لگے گا، موٹر سائیکل تے جائیں دا تے اتنا ٹائم لگے گا، تے پیدل جائیں دا تے اینا ٹائم لگے گا۔ اللہ نو پتہ سی کہ کل دے دور دے وچ انسان نو میں نہیں عقل دے دینی ہے کہ انہیں سارے کام کر لینے، تے پھر کوئی تعجب نہ کرے کہ اے انج کنج ہو سکتا ہے کہ سرکار ایک رات دے وچ ایتھوں اوتھے تک ٹر جان۔ اللہ تعالیٰ نے اگوں کتھے کتھے کھڑیا ہے او دا فاصلہ اللہ نو پتہ سی کہ اے کل بھی نہیں ناپ سکدے۔ کوئی ناپ سکدا ہے زمین تو آسمان تک دا؟ نہیں۔ پہلے آسمان تو 7ویں آسمان تک کنا ہے؟ کوئی ناپ سکدا ہے؟ نہیں۔ 7ویں آسمان تو اگوں سدرۃ المنتہا دا کنا ہے؟ کوئی ناپ سکدا ہے؟ اگوں عرش دا کنا ہے؟ کوئی ناپ سکدا ہے؟ جنت دا کنا ہے؟ کوئی ناپ سکدا ہے؟ ویکھ لو اس مالک دی قدرتاں کہ انہوں یہ پتہ سی کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک انہوں نے ناپ لینا ہے، ایک وقت آ جانا انہوں نے انہیں ترقی کر جانی۔ تو میں آج ہی انہوں دس دیاں کہ میں اپنے حبیب نو ایتھوں اتھے لے کے گیا
رات دے کچھ حصے وچ لے کے گیا کوئی تعجب نہ کرے کہ کنج ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے پہلا ذکر یہ کیتا سبحان الذی، پاک او ذات جیڑی لے گئی وقت دی قید وچ تے میں تے بند ہاں، پر میرا مولا اس وقت دا بنانے والا ہے، او وقت دی قید وچ بند نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چاہے جدوں چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ انہیں قانون بنایا کہ مرد اور عورت ملن دے تے بچہ پیدا ہوئے دا، پر عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا فرما چھڑیا۔ اے دسیا کہ اے تے قانون ہے میرا، لیکن میں اپنے قانون دا پابند نہیں، اے تے دنیا چل دی ہے قانون دے اتے، میں دنیا نو چلانا، میں خود اس قانون دا پابند نہیں۔ ورنہ کئی مثالاں اس طرح دی اسی دیکھ سکنے ہیں۔ اج کسی دا بچہ پیدا ہوندا ہے تے او بولنا کدوں شروع کردا ہے؟ 9-10 مہینے تو بعد جا کے کوئی تھوڑے بہت لفظ وہ پڑھنے شروع ہوتے ہیں، تو سال تو بعد تھوڑی بہت وہی گل دی سمجھ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جدوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے اتنے بہتان لگا تو چھوٹا جا بچہ پنگوڑے چ بول پیا کہ نہیں بولیا؟ بولو ہلے وہ تو نبی بھی نہیں سی جڑا بولیا، ورنہ اگر نبی دی گل کرو تو عیسیٰ علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے پہلا ولادت ہی معجزانہ ہے بغیر باپ تو، اور پھر جدوں انہاں دی والدہ تے بہتان لگیا تو آپ بول پہ قرآن کہندے آپ نے فرمایا، آپ دی والدہ نے فرمایا فاشارت الیہ، اس بچے کو پوچھو۔ وہ کہنے لگے سارے حیران رہ کے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ آکھن لگے کہ یہ بچہ تے چھوٹا جہا پنگوڑے وچ کہ نہیں بول پوے دا، کیوں کہ قانون دنیا دا ایسی کہ ایڈا چھوٹا بچہ ہلے گل نہیں کر سکتا۔ لیکن کی ہویا انہی گل عیسیٰ علیہ السلام بول پہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پہ کہنے لگے میں اللہ دا بندہ اور مینوں اللہ نے کتاب بھی دتی ہے تے تہاڈا نبی بنا کے بھی بھیجا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ جڑیاں قانون دے تحت چیزاں ہوندیاں نے وہ دنیا واسطے ہوندیاں نے، اللہ واسطے نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ذرا بیٹھ کے ذرا غور کرو نا کہ 15واں سپارے دا آغاز ہو رہا ہے تے معراج جڑی اللہ تعالیٰ نے کروائی وہ اللہ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ لے کے گیا، اس بعد اللہ تعالیٰ آسمانہ دی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا دی سیر کروائی، جی جنت دی سیر کرائی، عرش دی سیر کرائی، اپنا دیدار کرایا۔ انہاں ساریاں چیزاں دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے وچ اس طرح واضح کھلے لفظاں وچ کیوں نہیں کیتا؟ اللہ نو پتہ سی کہ سدرۃ المنتہا تک تے پڑھی نہیں سکتے، یہ آسمانہ تک تے پڑھی نہیں سکتے، جنت تک تے پڑھی نہیں سکتے، بس سوچنے لگ پین کہ جب میں جاں تے میں کنج جان دا تے کتھوں جان دا تے کنی دیر چپڑا دا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دے اے محبت ویکھو اپنے حبیب دے نال کہ جڑی شے ظاہری سی، ظاہری نظر آن والی، او دے وچ کوئی میرے نبی اتنے بعد انگلی نہ چکے، کوئی منکر بات چاہے نہ کہ نہیں جی انج کنج ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ جدوں میں کھڑن والا ہواں تے پھر وقت دیاں پابندیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، میری ذات ہی پا کے سبحان الذی، وہ ذات پا کے جکن چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس کے اندر اس آیت میں ایک بڑا موتی ہے، ایک حکمت بھرا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ نے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بعبدہ، اپنا بندہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ اور اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی شان کو بیان کرتا ہے، کہیں یا ایھا النبی جو کہتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہتا ہے، اور کہیں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیتا ہے، کہیں اللہ اپنے نبی کو برہان کہہ کے پکارتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا؟ آیت کے الفاظ ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا، یہاں میں اپنے نبی کو لے کر گیا۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ بولیں سارے، کس کو لے کر گئی؟ اپنے بندے کو وہ ذات لے کر گئی۔ اس کے اندر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کا لفظ بولا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا لوگ ایسے آ جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ معراج یہ جسمانی نہیں تھا، یہ صرف روح کا معراج ہوا تھا۔ اور روح کا معراج امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا کہ سرکار کو پہلے 33 مرتبہ سرکار کو روحانی معراج ہوا، یعنی روحانی طور پہ آپ علیہ السلام ساری سیر کر کے آئے، اور 34ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی معراج عطا فرمایا۔ اور اس پر دیگر انبیاء کے بھی جو ہیں وہ معراج موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ چوتھے آسمان پر لے کر گیا، اور دیگر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ سورج کے اندر لے کر گیا۔ سورج کے اندر جا کے آپ نے جو ہے وہ سورج کی سیر کی، اور باقاعدہ آپ نے اس کو دیکھا۔ وہ ایک طویل واقعہ تفسیر روح المعانی کے اندر وہ موجود ہے، ابھی اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جس نبی کے صدقے دوسرے نبی بنے،
وہ نبی تو سورج کے اندر بھی جا کے سیر کر لیں، سورج کی بھی سیر کر لیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جلوہ فرما ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور اسی نبی کی نبوت کا صدقہ جن جن کو نبوت ملی، ابراہیم علیہ السلام چوتھے آسمان تک سیر کر کے آ جائیں، اور جس نبی کے صدقے سب کو شانیں مل رہی ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے تو سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ یہ کوئی جسمانی معراج نہیں ہوا، سرکار کو صرف روحانی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ سارا سفر کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بھی کئی اس طرح کے لوگ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر معراج کیا، جسمانی طور پر آپ نہیں گئے۔ یہ میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لفظ عبد بولا کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ کس کو لے کر گیا؟ اپنے بندے کو لے کر گیا۔ تو بندہ ادو ہی جانتا ہے جدو جسم بھی نال جائے۔ آخو سبحان اللہ۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں جی، آپ نماز پڑھنے آئے نا جمعے کی، ابھی ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، عصر ٹائم ایک بندہ آئے، وہ کہے میں جمعہ پڑھ کے جا کے سو گیا تھا، میں اس تھوڑے سے دورانیے میں جو 1.5-2 گھنٹہ ہے، وہ کہے میں اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں پہلے اسلام آباد گیا، وہاں سے میں مجھے خواب آیا، تو میں اسلام آباد گیا، وہاں سے میں جہاز سے بیٹھا، پھر میں مکہ مدینہ گیا، میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، پھر میں امریکہ چلا گیا، پھر میں یورپ چلا گیا، اتنے میں عصر کی اذان ہوئی اور مجھے جاگ آ گئی، میں اٹھ کے یہاں پہ آ گیا۔ تو سو کوئی حیرانگی والی گل ہے یہ، کوئی حیرانگی ہو سکتا ہے نا، سچی گل مان سکتی ہے نا، کیوں پاویں ٹوٹل ادھا گھنٹہ ستا ہوئے، اس ادھے گھنٹے وجہ اسلام آباد بھی خواب سے ٹر گیا، مکہ مدینہ بھی ٹر گیا، امریکہ بھی ٹر گیا، یورپ بھی ٹر گیا، تو زان ٹائم اٹھ کے آ بھی گیا، کوئی یہ شان ہے بیان ہوئی ہے۔ تو جی ایک بندہ آکھے میں تو جمعہ پڑھ کے گیا سا، تو میں ادھے گھنٹے دے وچ کراچی پڑ گیا، تو کراچی میں واپس اتنے آ کے عصر دی نماز پڑھ لیے، اے گل ہے تعجب والی کہ یار انج کنج ہو سکتا ہے، اتنے پتہ لگے دا کہ ایک ہویا بھی ہے کہ نہیں ہویا، تے جی ہویا تو پھر کنج ہویا ہے، تینوں اللہ نے کیڑی کرامت دیتی ہے، کیڑی شان دیتی ہے کہ تو گھنٹے 2 دے وچ کراچی ٹر گیا، واپس بھی آ گئے، اگر تو جمعہ اتنے پڑھ کے گیا سے ایسا ٹائم تو پھر آ گئے، ایڈی حیرانگی والی گل تو ادو ہوئی جدو آکھے دا میں جاگ جا کیتا، ستیاں تے کوئی حیرانگی ہوئی سی، بولو ذرا۔ تو میرا بھرا پھر جے ستیاں معراج ہوئی ہوندی تے پھر اللہ قرآن پاک دے وچ ایڈی وڈی گل کیوں کردا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اے عقلاں پھڑ کے سوچنا بہ جاوے او میں پاک ہاں جڑا اپنے نبی نو رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی لے کے ٹر گیا۔ اے عقلاں نہیں جے اتھے چلنیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے اپنی جڑا او سبحان ہونے دا نال ذکر کیتا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہاں پہ عقل کا زور ختم ہو جائے گا، عقل کہے گی ایسا مشکل ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی طور پر سرکار گئے نہیں، تو پھر یہ کوئی کمال نہیں رہا، پھر یہ معجزہ نہیں رہا۔ جسمانی طور پر ہے تو پھر یہ لائق تعجب بات ہے کہ اتنا زیادہ فاصلہ بھی، باقاعدہ میں نے آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں نے فیصلہ جو گوگل میپ کا وہ بتایا کہ اتنا فاصلہ، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہے، اور تیز ترین گاڑی پر جائیں گے پھر بھی اتنا ٹائم لگے گا، لیکن اس سب کے باوجود تیرے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، وہاں سے 7واں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، عرش کو دیکھا، رب تعالیٰ کی ذات کو دیکھا۔ جب واپس زمین پر آئے تو علماء کہتے ہیں سرکار کا بستر پہلے کی طرح گرم تھا اور سرکار کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ یہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ابھی میں نے آج آپ کے سامنے صرف اس آیت کے جو اسرار اور رموز ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ آن والا، صدیا طالب اتے مطلوب گیا، جبریل سی صد لے جان والا، بازے آکھ دے بنیاں دروازیاں دے، کیویں گیا او عرشاں تے جان والا، پر ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔